اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے اور بیسیکلی ہم پاکستانی ہیں۔ تو پاکستان ان دنوں جن کرائسز کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بھی، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو اللہ رحم کرے۔ ایک ہر چیز کی ایکسٹریم ہو چکی ہے اور ظلم کی بھی انتہا ہے، اور پورا جوڈیشیل جو ہمارا سسٹم ہے اور اس کا بھی فیلئر ہے، پولیٹیکل سسٹم کا بھی فیلئر ہے، اکنامک سسٹم کا بھی فیلئر ہے، ایون پوری دنیا بھی ڈیفینیٹلی کرائسس کا شکار ہے اوورال، اگر دیکھا جائے سوشلزم اور کیپٹلزم کے حوالے سے۔ تو لیکن اب پاکستان پہ دنیا کی نظریں ہیں کہ کوئی آئیڈیل سسٹم اگر یہاں پہ آئے تو، کیونکہ مسلمان ہی ایک آئیڈیل سسٹم دے سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم سارے انشاءاللہ قرآن و سنہ کو فالو کریں گے اور اسلام کے بیسک پوائنٹس کو لے کے تو آگے چلیں گے اور ایک آئیڈیل سلوشن دیں گے، ریسرچ کریں گے۔ اور جب ہم مسلمانوں نے دین کو الگ کر لیا اور دنیا کو الگ کر لیا تو ظاہری بات ظلم اور ستم کی انتہا ہو جائے گی۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ انشاءاللہ جو ڈیجیٹل اسلام کا کانسیپٹ میں نے دیا کہ ٹیکنالوجی پلس ہیومینٹی یا اسلام، ان دونوں کو جب ایک آئیڈیل کمبینیشن لیں، یعنی اسلام اور ٹرو مسلمز اور ٹیکنالوجی کا ایک ٹرائنگل اگر ڈیولپ کریں تو ہم پوری دنیا میں ایک ریولوشن لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انیشیلی ہمیں یہ ریولوشن پاکستان لیول پہ ڈیفینیٹلی لانا ہوگا، اور یہ جب تک ہم تمام پاکستانی اور مسلمان ایک فیملی کی طرح اور اپنے ملک کو جب تک اپنا ایک گھر نہیں سمجھیں گے، بلکہ جو ڈیجیٹل خلافہ اس کو، جیسے میں نے اپنے لیکچرز میں بتایا ہے نالج ایولیوشن کے یوٹیوب کے چینل میں، تو ایک جب تک ہم اس میں ہر چیز واقعی اسلام کو ان ٹرو اسپرٹ جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور پاکستان اور ہر چیز اللہ کے حوالے جب تک نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آج تک ہم نے زبان کے تھرو تو کہتے رہے ہیں اسلام اور اللہ کی حاکمیت، لیکن ہم نے اگر دیکھا جائے تو ان ٹرو سینس آج تک قرآن کو فل فلیج امپلیمنٹ کیا ہی نہیں اور دل سے وہ ایکسیپٹ کیا ہی نہیں۔ انفرادی اعمال تو کیے ہیں اور اجتماعی ابھی تک ہم نے امپلیمنٹ کیے ہی نہیں، لیکن جیسا کہ بتایا گیا قرآن و سنہ میں کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک پورا دین اس دنیا میں امپلیمنٹ نہ ہو جائے۔ تو آئیے، آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مل جل کے ایک ایسا آئیڈیل نظام بنائیں۔ دیکھیں، یہ دلوں کی چینجز ہوں گی اور ایک انقلابی چینجز کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایک اسلامک ریولوشن اور ڈیجیٹل اسلامک ریولوشن لانا پڑے گا، تو جس کے لیے ہم ایک آئیڈیل نظام بنانا پڑے گا، اور جو سمجھ لیں ہم پورے دنیا کا نظام اور پاکستان کی اکانومی اور نظام ہینگ ہو چکا ہے، تو اس کو ہم نے بیسیکلی ری ڈیزائن کرنا ہے، ری اسٹرکچر کرنا ہے، اور ڈیجیٹل اسلامک بیس پہ ہم نے اس کو اور اس کی ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اگر ٹاپک کی جہاں تک بات ہے تو پاکستانز اکانومی فرام اسلامک پرسپیکٹیو، یہ آج کا ٹائٹل ہے۔ تو پہلے دیکھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی بیسیکلی ہے کیا۔ تو ایک چینل ہے یوٹیوب کا اور اس کا جو ٹاپک ہے دی اسٹیٹ آف پاکستانز اکانومی واٹ نیکسٹ، تو یہ ہے دی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرس۔ تو یہ یوٹیوب کا چینل ہے اور اس پہ انہوں نے شبر زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی ہے، اور جو مٹیریل شیئر کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ لیٹسٹ 2000، یہ آج کی ڈیٹ میں نے دیکھا ہے، اور یہ آلریڈی جو اپلوڈ ہوا ہے تو یہ تقریباً 12 days ایگو اپلوڈ ہوا ہے، اور آج کی جو ڈیٹ ہے وہ
بلکہ 1/8/2023 ہے۔ تو لیٹسٹ ڈیٹا ہے 2023 کا، اور اس میں جو پاکستان کی ریسنٹ اکنامک سچویشنز ہیں، کنڈیشنز ہیں، فرسٹ آف آل تو جی جو ہمارے ڈیٹس ہیں اور جو فارن ڈیٹس ہیں وہ 130 بلین US ڈالرز کے ہیں، اور اس میں امریکہ کے جو ہیں بلکہ اس میں 91 بلین ڈالرز ایسے ہیں جو ودن 3 ایئرز ہم نے پے کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈیٹ سروسنگ ٹوٹل ہے 7300 بلین روپیز کی ہے پر اینم، اور اس کے حوالے سے بھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک وہ اس کو پے نہیں کر پا رہی، مینیج نہیں کر پا رہی۔ اسی طرح ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے 22% تک پہنچ گیا ہے کہ وچ کین ناٹ پرووائڈ اینی ریزنیبل ریٹرن فار بزنس۔ تو اسی طرح 85% آپ کا اس میں 85% جو ہے وہ اس میں بینک کے ڈیٹس ہیں یوز بائی فیڈرل گورنمنٹ لونز۔ انفلیشن جو ہے بیسیکلی وہ 30% تک اللہ رحم کرے پہنچ چکی ہے، اور سبسڈی آن الیکٹریسٹی آف اوور 1000 بلین روپیز، اور اسٹیٹ اون انٹرپرائز جو لاسز ہیں اوور 1000 بلین روپیز ہیں، اور انفنڈڈ جو پینشنز ہیں کرنٹ کاسٹ جو ہے وہ 600 بلین روپیز کی ہے۔ تو اسی طرح اوور 50 ملین جو چلڈرن ہیں دے آر ناٹ گیٹنگ ایجوکیشن، اور ہائیسٹ پاپولیشن جو گروتھ ہے وہ پاکستان کی ان دا ورلڈ ہے۔ تو یہ اب لیٹسٹ صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اور پھر انہوں نے 3 ریکمنڈیشنز دیں کہ ہمارے پاس 3 سینیریوز اب ہیں جن کے تحت ہم اپنے ملک کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو ایک سینیریو 1 جو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ جی شبر زیدی صاحب نے کہ مینٹیننگ اسٹیٹس کو، کہ جو جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلائی رکھیں، بیگنگ کرتے رہیں اور سپورٹ فرام IMF لیتے رہیں، اور اس کو پھر اسی طرح سالوں سال اسی طرح چلاتے رہیں، اور اس طرح ملٹری کی ٹینشنز آن آل بارڈرز اور الیکشنز اینڈ کنٹرول ڈیموکریسی سیم فیسز ڈفرینٹ ماس۔ اسی طرح سیکنڈ سینیریو بتایا مڈ ٹرم اسٹریٹجی بنا لی جائے، ری پروفائلنگ ڈیٹس اور ڈیٹ مینجمنٹ، ڈیفالٹ مینجمنٹ ایز ریکوائرڈ، ہیئر کٹ آن ڈومیسٹک ڈیٹس، چینج ان NFC، ایوارڈ پرائیویٹائزیشن آن اسپیڈر بیسس، نو امیڈیٹ الیکشنز، اور کیئر ٹیکر فار 3 years ٹو کمپلیٹ دا ڈیزائنڈ اسٹرانگ پروگرام۔ اور اسی طریقے سے تھرڈ سینیریو ہے لانگ ٹرم آٹوکریٹک اکنامک ریجیم، ریسٹرکچر پاکستان's economy and strategy on a new basis, or nature of autocracy to be decided. It does not mean martial law. A common minimum economic plan as brief described in the following slides be made the part of constitution, being the basis premise that cannot be amended. تو بہرحال یہ ڈیفرنٹ سینیریوز دیے ہیں، اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آئیڈیل سینیریو کیا ہے، اور ان کرائسس میں اور جو پرابلمز آ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے سکندر مرزا کی اگزامپل بھی دی کہ جی 1957 میں انہوں نے کہا تھا اور کوٹ کیا، اور پھر آج کل کے سیم سچویشن وہی ہے جو پہلے تھی۔ تو ابھی بھی یہ ہے کہ کیونکہ ان سے سلوشنز نہیں نکل رہے ہوتے تو پھر انہی میں آپ کو کسی نہ کسی سینیریو میں جانا پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال آئیڈیل سلوشن میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں فرام اسلامک پرسپیکٹیو، میں نے آپ کو ڈیجیٹل خلافہ کا کانسیپٹ بھی بتایا جو آئیڈیل سلوشن ہے اسلامک پرسپیکٹیو سے۔ وہ ڈیفینیٹلی ایک یہ جمہوریت جو ہے یہ بیسیکلی اینگلو سیکسن لاز ہیں، اور یہ پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہیں، اور یہ اسٹرکچر ہے بیسیکلی اب 2 پاورز ہیں، ایک چائنا ہے ایک امریکہ ہے،
تو یہ دونوں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور انہی کے ایجنٹس بیٹھے ہیں اور انہی کے سسٹم کو اسی طریقے سے چلائی رکھ رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے غلام ہی بنے رہیں۔ تو اب ہم سارے لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی ٹھہرنا ہوگا، اور اسلام کی ایک آئیڈیل سسٹم ہمارے سامنے ہے۔ میں نے اپنے چینلز میں بھی یہ پورا ڈسکس کیا ہے، تو اس کو اب ڈیجیٹل خلافہ کو انشاءاللہ ہمیں پاکستان لیول پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اس کو چاہے آپ اسلامی صدارتی نظام کہیں یا جو بھی کہیں، اور چاہے اس میں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو، لیکن اگر اس کے ورکنگ سٹائل یہی ہو اور صدارتی نظام یا خلافت کے نظام کی طرح، اور قرآن و بیسک جو ہماری حکمیت اللہ کی ہو، اور لیجسلیشن جتنی بھی ہو، اور قانون سازی اور قرآن و سنہ کے مطابق ہو انشاءاللہ، اور اس سے مسلم جو ہیں وہ اس کی پلاننگ کریں اور ڈیسیجن میکنگ کریں۔ تو یہ بیسیکلی خلافہ کے بیسک پرنسپلز ہیں۔ تو اس کے تحت بیسیکلی ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت ہوگی، اور میں نے اوورآل جس طرح کہا، اور جتنے بھی اکانومسٹ آپ بلا لیں، آپ کی اکانومی کا ایسے حل نہیں نکلنے والا۔ تو جب تک ہم میں نے آپ کو کہا ایک اسلامک کلاس بنا دی جائے، سب برابر ہو جائیں، اور ایک ہی سیکٹر اسلامک سیکٹر بنا دیا جائے، اور تمام لوگ جتنے کام کرنے والے ہیں، سکلز کرنے والے ہیں اور میرٹ پہ جو بھی ہیں، وہ پورا ٹیکنالوجی کی بیس پہ ڈیٹا اٹھا لیا جائے، اور جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے ان کو اپنے اپنی پوسٹ پہ اپنے اداروں کی ریفارمز کر لی جائیں، اور جو میرٹ پہ جہاں ڈیزرو کرتا ہے اس کو اپنی جگہ پہ لگا دیا جائے، اور سارا کنٹرول جو ہے ہر چیز کا مالک کیونکہ اللہ ہے، تو ڈیجیٹل خلافہ جو ہوگی یہ ہی اس میں حکمیت اللہ کی ہوگی، اور ہم سب وی ول ورک ایز این امپلائیز، اور ہمیں سیلری ملے گی۔ تو اس میں پھر سارے جتنی ہم ڈیلی محنت کریں گے، پیسے حکومت کے پاس جائیں گے، وہ اپنی جو بھی ایکسپینڈیچرز کاسٹ سب کٹا کے جتنا ہماری سیلریز کی بنیں گے ڈیلی بیسس پہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل سچویشن آ جائے گی، تمام فنڈنگ حکومت کے ہاتھ میں آ جائے گی، اللہ کے نظام میں آ جائے گی، اور اب تک اتنی تو ہم نے ٹیکنالوجی اور بیس پہ ریسرچ کر چکے ہوں گے کہ جی جو آئیڈیل سلوشنز ہیں ہر چیز کے انہی کو ہی امپلیمنٹ، اور آئیڈیل پالیسیز کو ہی امپلیمنٹ کر دیا جائے، اور اس میں ہم تمام مسلمانوں کو چپ کر کے جو اپنی حکمیت ہو اللہ کی، اور اللہ کی حکومت ہو، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہو، تو ایک آنیسٹ لوگوں کی ٹیم جو آلریڈی خلافہ چلا رہی ہوگی اس پہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور ان پہ چھوڑ دینا ہوگا، اور وہ ہی آئیڈیلی تمام سلوشنز جو ہیں انہی کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے پھر جو سی پیک سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور ڈفرینٹ یہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں تمام فارن پالیسی کیسی ہونی چاہیے، سی پیک سے ریلیٹڈ کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے، ہماری کرنسی کیسی ہونی چاہیے، ڈیجیٹل اسلامک اکنامک سسٹم کیسا ہونا چاہیے، تو کمپلیٹ ساری کی سارا اسلام کے جو آئیڈیل پرنسپلز ہیں وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں شروع میں تو آپ کو لگے گا کہ کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اللہ پہ جب امید رکھیں گے اور قرآن و سنہ پہ چلیں گے تو آپ پوری انشاءاللہ اس میں اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، اور اتنا آئیڈیل ہوگا کہ ایک آپ دنیا میں ہی ایک جنت کا نظام بن جائے گا انشاءاللہ، اور ہمارے ہی آئیڈیل سسٹم کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا انفلوئنس ہوگی، اور انشاءاللہ یہی سسٹم نظام پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا، اور اس طریقے سے الٹیمیٹلی دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بن جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہم انشاءاللہ ٹیکنالوجی اور اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں انہی کے تحت لے کے چلیں گے، اور یہ بیسیکلی آٹوکریٹک سٹائل نہیں ہوگا، بلکہ دلوں کی میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو چینج کرے گا، اور سب اللہ کی حکمیت کو تسلیم کریں گے، اور اس میں کوئی بھی پرسنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکے گا، اور سب جواب دہ ہوں گے قرآن اللہ کو، اور اللہ کے جو بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسی پہ سارے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک آئیڈیل نظام ہوگا، اور قرآن و سنہ کو ہی پکڑ کے ہم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ایک آئیڈیل نظام بنا سکتے ہیں،
اور اب ہمیں یہود و نصارہ کی غلامی سے باہر نکلنا پڑے گا۔ 100 سال تقریباً گزر گئے ہیں خلافت کو ٹوٹے ہوئے، تو انشاءاللہ اب ایک واقعی ڈیجیٹل اسلامک ریولوشن کی ضرورت ہے۔ تو آئیے سب مل کے انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔